میرے ساتھ جو میرے اب گیسٹ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے میں آپ سے ان کا تعارف کراتی چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثاقب حسین انصاری جو کہ ہیماٹولوجسٹ ہیں اور CEO ہیں چلڈرن ہاسپٹل کراچی کے. اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ ڈاکٹر صاحب چلیں آپ سے ذرا سی بات چیت کا آغاز کیا جائے دوبارہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے اپنے بارے میں اور اپنے ادارے کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا کام کرتا ہے. جناب میرا نام ثاقب حسین انصاری ہے. گزشتہ 25 سال سے اس شہر میں ایز اے ہیماٹولوجسٹ خدمات انجام دے رہا ہوں اور بچوں کی خون کی بیماریوں کو دیکھتا ہوں اور جس میں خاص طور پہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کی. اچھا. اور ہمارے ادارے ہیں جس میں ایک ادارے کا نام ہے المصطفیٰ ٹرسٹ جس میں ہمارا تھیلیسیمیا سینٹر ہے ایک بہت اچھا سال. عمیر ثنا فاؤنڈیشن, چلڈرن ہاسپٹل کراچی, یہ وہ ادارے ہیں کہ جن کو ہم سرو کر رہے ہیں اور بھی بے شمار ادارے شہر میں ہیں جو اس نیک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں جس ادارے کی جو مدد ہو سکے وہ ہم کر سکیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا آپ کا چونکہ یہ چلڈرن ہاسپٹل میں آپ نے کہا تھیلیسیمیا کے بچوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ ابھی تو طریقہ علاج ہے کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے تھیلیسیمیا کے بچوں کو. پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس کی کیا کاسٹ ہے اور یہ کتنے فیصد کامیاب ہے؟ دیکھیے بون میرو ٹرانسپلانٹ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جو پاکستان جیسے ماحول میں جہاں پہ بون میرو ڈونر رجسٹریز یا بینکس نہیں ہوتے کہ سگے بھائی بہن سے بلڈ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. سمپل خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے کیا یہ بچہ اپنے بھائی یا بہن کو بون میرو دینے کے قابل ہے کہ نہیں. مطلب جو مریض ہے اس کا بھائی بہن کے ساتھ اس کا بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو صحت مند بھائی بہن ہے اس کے ساتھ, اور اس میں کوئی ٹیشو نہیں نکالا جاتا, کچھ بھی نہیں. سمپل جیسے CBC کا بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے. اور 75% تک مریض اس علاج سے صحت یاب شفا یاب ہو گئے. اب تک گزشتہ ادارے میں جہاں میں کام کرتا تھا اور اب جب میں اپنے ادارے میں چلڈرن ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں تو الحمدللہ 100 میں سے 80 مریضوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا یاب کیا. اور 2 یا 4 میں تھیلیسیمیا واپس آیا, 8 یا 10 ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہ رہے. تو 10 to 20% مورٹیلیٹی ہے, لائف تھریڈ ہے, 5% ریکرنس کے چانس ہیں, جبکہ 75 to 80% لانگ ٹرم کیور مطلب بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو. اچھا ماشاءاللہ, گڈ جناب, بہت بہترین بات ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے چونکہ آپ تھیلیسیمیا کے بچوں کا ٹریٹمنٹ کریں, یہ پشاور سے جو یہ تھیلیسیمیا کے ٹریٹمنٹ میں نئی ٹیکنالوجی ایڈ ہوئی ہے اس بارے میں تھوڑا سا مجھے بتائیے پلیز. جی, پہلی بات یہ کہ آج 14 اگست کو ہر تھیلیسیمیا سینٹر ہی تقریباً ہمارے ملک کا زبردست 14 اگست منا رہا ہے. اچھا. اور آپ یقین جانیے تھیلیسیمیا کے بچوں میں اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے, ان کے اندر اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں, ان کی تقاریر, ان کے ترانے, ان کے نغمے آپ سنیں تو بس آپ کا جو ہے نا جوش آ جائے آپ کو پاکستان. اچھا. تو آج ہمارے بہت سے تھیلیسیمیا سینٹرز میں پروگرام ہوا اور بچوں نے بہت بھرپور 14 اگست. اچھا ماشاءاللہ, بہت بہتر. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ آج سے کوئی 20 سال پہلے ہم نے ایک میڈیسن تھی اس کو اسٹڈی کیا تھا اور دیکھا تھا کہ کیا کوئی ایسی دوا ہو سکتی ہے کہ بچوں کو بلڈ نہ لگے. اور ہم نے پہلے 13 بچوں کو 21 بچوں کو دی, پھر 100 150 اور ان ریسرچ کو ہم پبلش کرتے گئے اور اب تک تقریباً 20 سے زیادہ انٹرنیشنل جرنلز میں آرٹیکلز ہیں اور پوری دنیا میں انٹرنیشنلی ہم نے اپنے کام کو پبلش کیا ہے. اور لگ بھگ 1000 سے زیادہ ایسے بچے ہیں کہ جن کے اوپر اس دوا کو آزما کے پبلش کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہماری میڈیکل ٹرمنالوجی میں ایک ورڈ کہلاتا ہے ایویڈنس بیسڈ میڈیسن. جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو پراپرلی ویل ڈیزائن اسٹڈی ریسرچ کر کے کیا آپ نے پبلش کیا ہے. سو اس کو ہم نے پبلش کیا. 6 کے قریب بچوں نے اسٹوڈنٹس نے اس میں PhD کیا ہے, 10 کے قریب بچوں نے اس میں MPhil کیا ہے. اور اب ایک اچھی بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جن کو بلڈ نہیں لگا. تو اسی پوائنٹ کو لیتے ہوئے ہمارے کچھ ڈاکٹرز ہیں پشاور میں, وہ بھی یہ دوا دے رہے ہیں. اور یہ بات بڑا اچھا ہے میسج کلیئر ہونا کہ جو کام ہم 20 سال سے کر رہے تھے حال ہی میں وہ وہاں پہ بھی شروع ہوا ہے. تو بیچارے مریض آل دا وے خرچہ کر کے یہاں سے وہاں جاتے ہیں اور ان کو وہاں سے وہ نیک بھلے شریف لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو ساتھی ہیں جنہوں نے کام شروع کیا ہے وہ تو آپ کے کراچی میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر ثاقب انصاری اور ان کی ٹیم, آپ ان کے پاس جائیے اور وہ دوا اگر ٹرائی کرنی ہے تو دوا دیجیے. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو میڈیا کے تھرو میں تھیلیسیمیا کی فیملی سے پہنچانا چاہوں گا کہ جی ایک دوا سے سب کا علاج نہیں کیا جا سکتا. اچھا. جیسے کسی کو کارڈیک ڈیزیز ہے تو کسی کا آپریشن ہوتا ہے, کسی کو اسٹینٹ ڈالا جاتا ہے, کسی کو دوا دی جاتی ہے. ڈیفینیٹلی. اسی طرح تھیلیسیمیا میں کسی کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے, کسی کو بلڈ لگتا ہے, کسی کو دوا دی جاتی ہے.
چنانچہ جذبات میں آ کے اور سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش نہ کریں. اچھا اور وہ پیشنٹ سلیکشن بہت ضروری ہے, وہ خاص جینیٹکس کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس کے اوپر دوا کام کرتی ہے اور کامیابی ہوتی ہے. جی ہاں, وہ دوا ہم دے رہے ہیں, ہم وہ دوا 20 سال سے 2004 سے دے رہے ہیں. ہمارے جن بچوں کو ہم نے دوا دی 30 سے 35% بچے ایسے ہیں جن کو بلڈ نہیں لگا. المصطفیٰ میں وہ بچے علاج ہوتے رہے جن کو بلڈ نہیں لگ رہا, ان کو 15 دن پہ خون لگتا تھا, آج ان کو 2 سال ہو گئے خون نہیں لگا. المصطفیٰ تھیلیسیمیا سینٹر میں, عمیر ثنا میں, چلڈرن ہاسپٹل میں, بہت سے اور اداروں میں. تو یہی ہمارے ساتھی پشاور میں بھی یہ دوا دے رہے ہیں. سندھ بلوچستان کے زیادہ پیشنٹ پنجاب کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں, کے پی کے اور پنجاب کے اس ایریے کے پیشنٹ کے پی کے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں, جس طریقے سے آپ یہ دوائی دے رہے ہیں تو دوائی کھانے کے بعد کیا لیور جو ہے کام کرنے لگتا ہے, بلڈ بنانے لگتا ہے؟ جی, اس میں ٹیکنیکل ورڈ ہے بون میرو. بون میرو اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بچہ تھیلیسیمیا کا ماں کا پیٹ میں ہوتا ہے اور جب پیدا ہوتا ہے تو بہت ہیلدی, بہت نارمل, بہت گوگلو سا, بڑا کیوٹ سا بچہ ہوتا ہے. جب وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے جس قسم کا بلڈ بن رہا تھا فیٹل ہیموگلوبن وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ایڈلٹ ہیموگلوبن بننا ہوتا ہے, کیونکہ اس کی جینیٹک ڈیفیکٹ ہوتی ہے, وہ ایڈلٹ ہیموگلوبن بنا نہیں پاتا, اس کا خون 6 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے. ہم نے اس دوا کے تھرو کیا یہ کہ میٹرنل جو بلڈ تھا, جو فیٹل ہیموگلوبن تھا, اس کو ری ایکٹیویٹ کر دیا اور دوبارہ سے بچہ وہ بلڈ بنانے لگا جو ماں کے پیٹ میں. ٹھیک ہے, میں اسی میں ایک بات ایڈ کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی, ایک کیا دو کہ جناب ہمارے ملک کی میں ہر چیز کو نیگیٹو دکھانے کی جو میڈیا کوشش کرتا ہے, میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آج آپ نے اس کے خلاف جہاد کی ہے اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت کچھ اچھا ہے. ہمارے پاس روٹری کلب اتنا اچھا کام کر رہا ہے, ہیلپنگ ہینڈس کلب اتنا اچھا کام کر رہا ہے, عمیر ثنا, المصطفیٰ, چلڈرن ہاسپٹل اتنا اچھا کام, اور بے شمار لوگ. تو بھائی آپ پاکستان میں رکیں گے, کام کریں گے تو کام بہت ہے, اور جو پاکستان میں رک رہا ہے وہ بہت بہتری کر رہا ہے, نہ صرف اپنے لیے, اپنے آنے والی نسل کے لیے, بلکہ ملک و قوم کے لیے. یہ سٹیٹسٹکس ہمیشہ سے ایسے تھے کہ لاکھوں لوگ ملک سے باہر جاتے تھے. کیا ہمارے چاچا ماما نہیں گئے, ہمارے خالہ پھپھی نہیں گئے, سب گئے. مگر اب کیوس نہ کریٹ کیا جائے بھائی, وی آر ویری ہیپی, ہم بہت خوش ہیں. ہمارا ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی بات کہ اپنا وطن ہے اور ہم آزاد ہیں. اینڈ اٹس بیٹر ٹو بی اے فرسٹ کلاس سٹیزن آف اے تھرڈ کلاس کنٹری دین تھرڈ کلاس سٹیزن آف اے فرسٹ کلاس کنٹری. بالکل ایسے ہی ہے. یہ بات امپورٹنٹ ہے. پھر گھر سے مسجد ہے بہت دور, چلو آؤ آج یوں کر لیں, کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے. بڑی پیاری بات ہے, ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ سے پوچھتی چلوں, کیونکہ آپ جیسے بتائیں ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں, مختلف شہروں میں جاتے ہیں, مختلف کنٹریز میں آپ جاتے ہیں. جشن آزادی کے حوالے سے کیا لوگوں میں گہما گہمی دیکھتے ہیں اپنے وطن میں, اور وہاں کے لوگ کس طریقے سے مس کرتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے لٹرلی مطلب دوسری نسل, اب جو نسل ہے اس کو نہیں پتا 14 اگست اور جشن آزادی کیا ہے پاکستان کی, اور وہ پوچھنے لگیں کہ کیوں بھائی کیا وجہ ہے, ہمارا ملک تو امریکہ ہے, ہمارا ملک تو انگلینڈ ہے, بابا ماما یہ زبردستی آپ ہمیں پاکستانیوں کے جو اینول پروگرامز ہیں ان میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ دے آر لیسٹ بادرڈ. یہ لکھا ہے ان کے بڑے بڑے بورڈز کے اوپر کہ جو لوگ یہاں آ کے ہمارے ملک میں آباد ہوتے ہیں ان میں سے 40% تک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایتھسٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کو اپنے بیک گراؤنڈ, اپنے روٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ہم یہ بڑا ہی اصرار کریں گے ان لوگوں پہ کہ جو جا رہے ہیں وہ دیکھ لیں کہ ڈالر تو شاید ان کو مل جائے, پاؤنڈز بھی مل جائے, اکاؤنٹ میں پیسے بھی آ جائیں, مگر اگر نواسے اور پوتی دادا دادی کے خوشی غم میں نہیں کھڑے ہوئے, ماں باپ کے خوشی غم میں, دادا دادی تو چلو دوسری, اپنے ماں باپ کے جنازے دفنانے کے لیے نہیں آ پا رہے ہیں, تو خدا کے لیے اپنے والدین کی خدمت کرو گے تو دنیا بھی ملے گی, آخرت میں. پاکستان میں بہت خوشی ہے, رات کو ماں کی گود میں سر رکھ کے جب سوتے ہو نا تو یہ ڈالر اور یہ سب چیزوں کی جو بے چینی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس ایک بات کہ جتنا بھی سوشل میڈیا ہے ہمیں وہاں سے نالج ضرور ملتی ہے, پر تربیت اپنے گھر کے بزرگوں سے ملتی ہے, کیونکہ تربیت ہمیں یوٹیوب نہیں دے گا, سوشل میڈیا کوئی نہیں دے گا, یہ بزرگ دیتے ہیں. یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی. میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میری ایلڈر سسٹر جاپان میں وہ باقاعدہ 14 اگست کے دن اپنے بچوں کو گرین اینڈ وائٹ ڈریس بناتی ہے, اپنے وطن کی ساری باتیں بتاتی ہے, گھر سجاتی ہے, گرین اینڈ وائٹ بلونس لگاتی ہے اور پورے اپنے فلیگس لگاتی ہے, بتاتی ہے میرے بچوں یہ میرا وطن کی خوشی کا دن ہے. تو باقاعدہ وہ فنکشن بھی کرتی ہے. تھوڑا سا فرق یہ کہ آپ کی بہن بتاتی ہے, یہاں ہمارے بچے ہمیں بتاتے ہیں. 14 اگست ہے بابا, اور پوری اسٹوریاں اور قائد اعظم اور علامہ اقبال اور ان کے جو جذبات اور ان کو جو آپ اور ہم جو ان کو جھنڈے دلانے اور جھنڈیاں چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو برانڈوں میں. ہاں یہ ضرور کروں گا کہ اتنے اوپر نہ چڑھو بیٹا کہ جھنڈے لگانے میں گر جاؤ, چوٹ لگ جائے, اس کا خیال کرو. یہاں لگا لو, یہ دل قریب ہے, زیادہ بہتر ہے.